دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، کچھ ماہ پہلے جب یہ لداخ میں چائنا انڈیا کا ٹاکرا ہوا تھا تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس کا جو وقت گزرتا جائے گا، انڈیا کی پوزیشن لڑائی کی کسی بھی کمبیٹ مشن میں اس کی اہلیت و صلاحیت کم ہوتی جائے گی، کیونکہ جو سردی بڑھے گی انڈیا کو یہاں پر ایسے ٹرپس لانے پڑیں گے جن کی پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر منفی درجہ حرارت میں لڑنے کی صلاحیت بہت کم ہوگی۔ ابھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگرچہ انڈیا پرچیز کر رہا ہے کپڑے وغیرہ، جوتے اور دیگر چیزیں، لیکن موسم برف باری کا شاید شروع ہونے کو ہوگا 10-15 دنوں میں۔ اتنی جلدی وہاں پر ڈپلائمنٹ اور پھر ایکلیمیٹائزیشن کہ جس سے وہ ماحول کے عادی ہو سکیں، لگتا ہے مشکل ہوگا۔ اور اگر سیاچن میں لڑنے والی بھارتی ٹروپس ان کو ٹریننگ بھی دیں تو یہ ٹریننگ نہ تو اتنی جلدی مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے بھی ٹائم بچا ہے۔ تو آج ہے 31 اگست 2020 اور ابھی بریکنگ نیوز چل رہی ہے 1:41 پاکستان ٹائم پہ میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ چائنیز نے جو ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا اسٹیٹس کو کا کہ آپ بھی پیچھے ہٹیں ہم بھی پیچھے ہٹیں، اور ایک بفر زون بنایا گیا تھا، تو ابھی انڈینز کہہ رہے ہیں کہ چائنیز نے اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی خبریں تو مکمل نہیں آ رہی کہ حالات کیا ہیں، لیکن ادھر ایک کلیش ضرور ہوا ہے۔ تو یہ اب میں بار بار کہتا رہا ہوں، جب سے انڈیا نے سی پیک کو روکنے اور گلگت بلتستان میں داخل ہونے کا بڑک ماری تھی، یہ تمام LAC پر معاملات اور ساؤتھ چائنا سی یہ وہاں سے ابھرے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنیز اس بھڑک کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ اسی لیے تو انہوں نے کوئی مستقل LAC پر بات کی ہے۔ انہوں نے انڈین درخواستوں کے باوجود کوئی لائن ظاہر نہیں کی کہ یہ ہم اسے کھلا رکھتے ہیں۔ تو ابھی اس بھڑک کی انڈیا کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جو موسم سرد ہوتا جائے گا تو انڈیا کی مشکلات بڑھیں گی، اور چائنیز نے جہاں پر قبضے کیے ہوئے ہیں وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، یہ اب انڈینز اب یہ مان رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سردیوں میں یہ جو اہم پوائنٹس ہیں سپلائز کو روکنے کے، یا کوئی ایکسائز چین اور تبت کے راستے میں جو بھی انڈین انٹینشنز ہیں وہاں پر کوئی کارروائی کرنے کی، تو ان سب کا سرجواب وہ کریں گے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا ساؤتھ چائنا سی میں کسی گیم کا حصہ بنے گا تو کیا LAC پر وہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دسمبر اس پورے علاقے میں سیاچن کے لیے بھی، کشمیر کے لیے بھی، اور LAC کے سارے حصے پر فیصلہ کن وقت آنے والا ہے۔ تو ہم تو کہتے رہے کہ لڑائی کسی چیز مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن انڈیا تلا ہوا تھا کہ وہ سی پیک کو روکے گا، کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی مزید انتہا کرے گا۔ تو میرے خیال میں چائنیز کی جو سردیوں کو لڑنے کی صلاحیت ہے اس میں پاکستانی دوستوں نے بھی ان کی مدد کی ہوگی، اور یہ کوئی آج کی اچانک کی کوئی تیاری نہیں ہے، یہ کچھ عرصے سے یہ ٹریننگ جاری ہوگی، یہ میرا اپنا اندازہ ہے۔ اور اگر اس سارے اسٹینڈ اپ میں پاکستان نے لیڈ کیا تو پھر آپ جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سارے پرانے ادھار 1971 سے لے کر
کوئٹہ، بلوچستان، کراچی، یہ سارے ادھار اب انڈیا کو واپس ملیں گے۔ ہماری تو کوشش ہے کہ معاملات افہام تفہیم سے حل ہوں۔ کشمیریوں کو جو وعدہ کیا تھا انڈیا نے، ان کی خود اختیاری کا، ان کی پلیبیسائٹ کا UN میں، وہ کر لیں۔ اگر اس کے ساتھ ہیں تو ہندوستان کے ساتھ ہیں کشمیری، پھر ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو یہ ایسے معاملات، اور LAC پر جو چائنا کا حصہ ہے ہماچل پردیش میں اور اروناچل میں، تو اس کو دے دے، اس میں کیا ایسی لڑنے کی بات ہے؟ تو اگر یہ نہیں کریں تو پھر تو معاملات خراب ہوں گے۔